بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریمیوں، آج جس وشے پر میں پرکاش ڈالنے کا پریتن کروں گا وہ ہے دیالو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنکھلا کا دوسرا بھاگ۔ اس سلسلے میں ہم 6 نکات کے ذریعے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ اسپشٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیالو پیغمبر تھے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری سنسار کے لیے دیالو بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری سنسار کے لیے دیالو بنا کر بھیجا تھا۔ ایشور نے جیسا کہ کہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے وشواسیوں اور مسلمانوں کے لیے دیالو بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نان مسلمز کے لیے بھی دیالو بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس بات کا سنکیت اس بات سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے لیے بد دعا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے لعنتان کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ انما بعثت رحمتاً، مجھے دیالو بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نمبر 2، مہیلاؤں اور بچوں کے ساتھ آپ کا ویوہار اور چرتر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے دیش، پورے پریوار اور پورے دیش واسیوں کے لیے انتہائی دیالو تھے۔ آپ بچوں سے محبت کرتے تھے اور عورتوں کے ساتھ انتہائی سمان اور آدرش سے پیش آتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ میں تم میں سے سب سے سروشریشٹھ انسان ہوں کیونکہ میں اپنی فیملی کے لیے سب سے اچھا انسان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیا کا عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پرارتھنا میں ویست تھے، آپ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ اسی بیچ ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو انتہائی مختصر انداز میں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بچے کی ماتا کسی بھی قسم کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کا ویوہار انتہائی پریم اور محبت کا ہوا کرتا تھا۔ آپ راستوں میں چلتے پھرتے بچوں سے محبت کیا کرتے تھے، ان کو چومتے تھے، ان کو ہاتھوں میں اٹھاتے تھے۔ شاید آپ کو معلوم ہو حضرت حسن اور حسین ایک مرتبہ مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سندیش سنا رہے ہوتے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہو کے جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں۔ اسی بیچ میں ان کا دخول ہوتا ہے اور آپ ان کو دیکھ کر کے اپنے اوپر اپنی استطاعت کھو بیٹھتے ہیں اور نیچے اترتے ہیں ممبر سے اور دونوں بچوں کو اٹھا کر کے اپنے کندھے پہ سوار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سندیش لوگوں کو سناتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور سنتان تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے اور اللہ رب العالمین کے پاس بہت مہان اجر ہے۔ یہ باتیں سن کر، یہ سندیش سنا کر کے یہ بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ واقع میں جیسا کہ میں مبتلا ہوا، ممبر سے اترا اور دونوں بچوں کو اٹھا کر کے اپنے کندھے پہ سوار کیا۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جس پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے لوگوں کے ساتھ آپ انتہائی سمان کے ساتھ پیش آتے تھے اور ان کا آدرش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کا انتہائی سمان کرتے تھے اور آدرش کرتے تھے، اور اس بات کا سنکیت اس بات سے ملتا ہے کہ آپ کا نوکر حضرت انس رضی اللہ عنہ خبر دیتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 برس تک ان کی نوکری کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی میں یہ اف تک نہیں کہا اور کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کام اس پرکار کیوں نہیں کیا یا آپ نے یہ کام اس پرکار کیوں نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیاری پتنی یہ بتاتی ہیں، آپ کے جیون کے تتھیوں کے بارے میں بتاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ نے کبھی بھی پوری زندگی میں کبھی کسی بچے کو، کبھی کسی نوکر کو اور کبھی کسی عورت کو اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، الا یہ کہ آپ جہاد فی سبیل اللہ میں ہوں، اللہ کے راستے میں ہو سکتا ہے آپ نے کیا ہو۔ انسان سوچ نہیں سکتا انسان کا یہ تعامل کہ کوئی نوکر آپ کے پاس 10 سال تک کام کرے اور آپ ان کو اف تک نہ کہیں، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار، محبت اور پریم کا درس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درس دیا کرتے تھے۔ چوتھی بات جس پر ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شترو اور دشمنوں کے ساتھ اچھا ویوہار کیا کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ان کی یاتناؤں پر دھیرے سے کام لیا کرتے تھے۔ بلا شبہ آپ کی زندگی میں مختلف قسم کے دروس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت بہادری کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔
یدھ کے میدان میں آپ نہایت بہادری اور جانبازی کے ساتھ میدان فتح کیا کرتے تھے، بہادری کے ساتھ جنگ لڑا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کٹھن حالات میں دھیرے سے بھی کام لیا کرتے تھے۔ آپ کا ہردے پریمی بھی تھا۔ اس کا ثبوت اور اس بات کا سنکیت اس بات سے ملتا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے، ان کا کلیجہ چبا لیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے عبداللہ آپ کے رشتہ دار عبداللہ بن جہش کو کے جسموں کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دھیرے اور صبر کے ساتھ کام لیتے ہیں اور اپنے مشن میں آگے بڑھتے ہیں، کسی سے انتقام لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ کہا کرتے تھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ دیا کا ویوہار کرو، اس لیے کہ الرحمون یرحمہم الرحمن، کہ دیا کرنے والے پر رحمان کی دیا ہوا کرتی ہے، اس لیے دھرتی پر رہنے والے لوگوں کے ساتھ دیا کے ساتھ پیش آؤ تاکہ آکاش پر رہنے والا ایشور تم لوگوں پر دیا کر سکے۔ پانچواں پوائنٹ جس پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دین کو اسی طرح سے سرکشت کر لیا تھا جس طرح سے آپ کے جیون، آپ کے چرتر، آپ کے ویوہار کو سرکشت کر لیا تھا۔ مانوتا کے اتہاس میں شاید ہی ایسی کوئی ایک اداہرن مل پائے گی جس کی پوری زندگی کے تتھوں کو سرکشت کر لیا گیا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک دیالو پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ کے زندگی کے ہر تتھ کو، آپ کی زندگی کے ہر قدم، ہر درشیہ اور آپ کے دعوت کے ہر مشن کو پوری امت کے لیے سرکشت کر لیا گیا ہے۔ آپ کی نجی زندگی سے لے کر آپ کی عمومی زندگی کے تمام پہلوؤں کو روز روشن کی طرح اور دن میں چمکتے دمکتے سورج کی طرح سے سیو کر لیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں سے عبرت حاصل کر سکیں۔ اور اس میں آشچریہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ آخری نبی تھے، آپ کو آخری نبوت کا پیغام ملا تھا جو پوری امت کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے آئیڈیل اور اداہرن کے طور پر پیش آنے والے تھے۔ اس لیے ہر شخص کو، ہر مربی اور ہر لیڈر کو آپ کی زندگی میں عبرت اور سبق اور پاٹھ ملے گا۔ آپ کی زندگی کا سب سے اہم پہلو، ایک جو چھٹا پوائنٹ جس پر ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہے پیار و محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریمی اور انتہائی مترتا کے ساتھ پیش آنے والے انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ انتہائی پریم کے ساتھ پیش آئے، عورتوں کے ساتھ انتہائی سمان اور آدرش کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال شاید ہی کوئی پریمی اس زمانے میں پیش کر سکے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کا پریم کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں اسی طرف سے پیا کرتے تھے جس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیالے سے پیا کرتی تھی، اور یہ تھا آپ کا وہ پریم جس کو شاید شبدوں میں بیان نہ کیا جا سکے، جس کی بھاوناؤں کا اظہار شاید نہ کیا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ آپ ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ کے پیار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدیجہ کے پیار کو کبھی بھی پربھاوت نہیں کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیار میں کافی وفادار بھی تھے کیونکہ حضرت عائشہ کا پیار آپ پر پربھاوت نہ ہو سکا۔ ایک بار حضرت عائشہ نے آپ سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں بوڑھی عورتوں کا ذکر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ کٹھن حالات میں ساتھ دینے والی وہ بیوی، ان کا پیار میرے دل میں امر ہے، ہردے میں ان کی جگہ آج تک موجود ہے، ان کا پیار کبھی کم نہیں ہو سکتا اور ان سے بس اچھی بیوی مجھے آج تک نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت اللہ کے رسول اس سوال پر غصہ ہو گئے اور ان کو اتر دیا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کا پیار پریمی اور ان کا پیار اور ان کا درد سچا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ ہی نہیں، اپنی دوسری بیویوں کے ساتھ بھی برابر کا پیار کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف یاتناؤں سے دوچار ہونا پڑا، ان مختلف یاتناؤں میں انتہائی دھیرے سے کام لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے صبر اور امتحان کی گھڑیوں میں دھیرے سے کام لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں انتہائی پریم و محبت کے ساتھ برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دھرتی پر لینے والے لوگوں کے ساتھ دیا کا پریم سنانے کی توفیق عطا فرما تاکہ آکاش پر رہنے والا ایشور ہم پر دیا کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔